ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ حج کی آیت نمبر 61۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل، اس وجہ سے کیونکہ اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو فی النہار دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو فی اللیل رات میں، یعنی اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وَأَنَ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اس لیے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ ذالک بأن اللہ، اس وجہ سے کیونکہ اللہ ہی هو الحق، اللہ ہی حق ہے، سچ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، هو الباطل، وہ سب باطل یعنی جھوٹ ہیں۔ وَأَنَ اللَّهَ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ نصرت کے دلائل بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس خدا کی یہ قدرت ہے، لیل و نہار کی گردش اسی کے حکم سے ہے، پھر وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی، اور جو کچھ جہاں اور جس طرح ہو رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود بھی نہیں کہ ان ظالموں کی مدد کر سکے، نہ اس سے کوئی بڑا ہے نہ ہی کوئی برتر ہے، تو اس کے بندے اس کی مدد سے کیوں محروم رہیں گے؟ وہ ضرور اپنے ان بندوں کی مدد فرمائے گا۔ الم تری ان اللہ، وہ ضرور مدد فرمائے گا اگرچہ حالات کتنے ہی ناموافق ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہے انزل من السماء، جو برساتا ہے آسمان سے، ماء پانی یعنی بارش، فتصبح الارض، پھر ہو جاتی ہے زمین، مخضرہ سرسبز یعنی اس بارش سے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ بے شک لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لیے کہ اسی کی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ ان اللہ لہو الغنی الحمید، اور یہ کہ اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ بے شک یعنی اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی ہوئی ہے، پھر اللہ بارش برساتا ہے، پھر وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ چنانچہ اسی طرح جب وہ چاہے گا اپنی نصرت، رحمت و نصرت کی گھٹائیں اپنے ان مومن بندوں پر بھی بھیج دے گا، اور وہ نہال ہو جائیں گے اس زمین کی طرح جو سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے۔ لہ ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور یہ کہ اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ حوالہ نہایت لطیف طریقے سے آیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یعنی وہ اپنی تدبیروں کو اس طرح بروئے کار لاتا ہے کہ کسی کو ان کا سا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ ماضی کے پردوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس سے بھی باخبر ہے، اور مستقبل کے اوٹ میں جو کچھ ہے اس سے بھی باخبر ہے۔ تدبر قرآن یعنی اللہ تعالیٰ صرف بے نیازی نہیں، ستودعی صفات یعنی حمید تعریفوں والا ہے، یعنی صرف بے نیازی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ ستودعی صفات یعنی تعریفوں والا بھی ہے۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ اس کے بندے اس سے مایوس ہوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بے ہما یعنی سب سے جدا ہے، لیکن ہر لحظہ ان کا نگران اور ان کے ساتھ بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ الم تری، کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، سخر لکم، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، والفلک، اور کشتیاں بھی، تجری چلتی ہیں، فی البحر، دریا میں، بامرہ، اس کے حکم سے، ویمسک السماء، اور اس نے تھامے ہوا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ یہ گر نہ پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان اور رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو کشتی جو دریا یا سمندر میں چل رہی ہے وہ کس کے حکم سے؟ اس زمانے میں انسان کی سب سے بڑی اہم ایجاد کشتی تھی۔ قرآن نے خود بتا دیا کہ وہ بھی درحقیقت خدا کی ایجاد ہے، اور اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ اس زمانے کی غیر معمولی ایجادات کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے۔ آسمان جو زمین پر نہیں گرتا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ ہاں جب اللہ اجازت دے گا تو اللہ نہ کرے وہ بھی یعنی گر پڑے گا، لیکن اللہ نے اسے تھامے ہوئے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان لکفور، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی رافت اور عنایت سے جو نعمتیں انسان کو حاصل ہیں
ان سے خدا کی معرفت حاصل کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی دی ہوئی مولا سے فائدہ اٹھانے کی بجائے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انسان ناشکرہ ہو کر اس حقیقت کا انکار کیا جاتا ہے جسے پیغمبر نے پیش کیا۔ لیکلی امت جعلنا منساکہم، ہر امت کے لیے ہم نے بنا دیا ان کے لیے قربانی کے طریقے ناسکوہ، جس کے مطابق وہ قربانی کرتے ہیں۔ فلا ینازع انہ کا فی الامر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہ بہکا دے شیطان اس معاملے میں۔ وادعو الی ربک، آپ پکارتے رہیں اپنے رب کو۔ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر اور سیدھی راہ پر ہیں۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ نئی شریعت مختلف کیوں ہے؟ انہیں بتاؤ کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا کہ وہ اسی پر چلیں گے، ہم نے اس وقت بھی یہی کیا ہے، سو اس معاملے میں وہ تمہارے ساتھ ہرگز کوئی جھگڑا نہ کرنے پائیں، لہٰذا نظر انداز کرو، اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ لیکلی امت جعلنا منساکہم، یقیناً ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا کہ وہ اسی پر چلیں گے۔ آیت میں اس کے لیے لفظ منسک استعمال ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں یہی مفہوم شرعۃ و منہاج کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ فرمایا کہ ہر امت کو اس کے لیے خاص ایک شریعت دی گئی جس میں وہ دوسروں سے کچھ اختلاف تھا۔ مائدہ میں اس کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود تھی کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون ظواہر رسم و رواج کے تعصب میں گرفتار ہو کر حقائق سے منہ موڑ لیتا ہے اور کون حق اور سچ کا سچا طالب بنتا ہے اور اس کو ہر صورت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اس کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، بس یہ آپ سے جھگڑنے نہ پائیں اس معاملے میں، یعنی کہ انہیں اس معاملے میں مناظرے یا مجادلے کی کوئی راہ نہ ملے کہ اس طرح کی فروعات کو موضوع بحث بنا کر یہ اصل بات سے لوگوں کی توجہ ہٹائیں۔ ان جادلوک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے جھگڑیں فقل للہ، پس آپ بھی کہہ دیں کہ اللہ عالم جانتے بما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کے بعد بھی اگر وہ تم سے جھگڑنے کے در پہ ہوں تو ان سے کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کے درمیان جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، جو آسمان اور زمینوں میں ہے، انا ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ کتاب مرقوم یعنی ایک لکھے ہوئے دفتر میں درج ہے۔ انا ذالک علی اللہ یسیر، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب ایک دفتر میں محفوظ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے، یعنی ہزاروں لاکھوں بلکہ اربوں انسانوں کے ہر قول اور فعل کا ریکارڈ محفوظ رکھنا اللہ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، یہ سب ایک دن اس طرح سامنے آئے گا کہ ہر شخص پکار اٹھے گا کہ یہ کیسا دفتر ہے، یہ کیسا اعمال نامہ ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی اور نہ ہی کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے اندر درج ہے، یعنی اس نے اپنے اندر یہ سمیٹ لیا ہے۔ آیت کا خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس کے لفظ میں جو عتاب ہے اس کا رخ تمام تر انہی لوگوں کی طرف ہے جو اس سورہ کے مخاطب یعنی قریش کے لوگ ہیں۔ قریش کے لوگ جو کہ آپ کی دعوت کا انکار کیے جا رہے ہیں، یہ روئے سخن ان کی طرف ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ما لم ينزل به سلطانا، جس پر اللہ نے کوئی سند، کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی، وما لیس لهم به علم، نہ ہی انہیں اس بات کا کچھ علم ہے، وما للظالمین من نصیر، اور نہ ہی ایسے ظالموں کا کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ کے سوا یہ ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم بھی نہیں ہے، یہ احمق سمجھتے ہیں آخرت میں وہ ان کے مددگار ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان لوگوں کے سامنے ہماری صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو تم دیکھ سکتے ہو ان لوگوں کے چہرے جو کافر ہیں، کافر المنکر، ناپسندیدگی کے اثرات تم دیکھ سکتے ہو، یکادون یسطون
قریب ہے کہ یہ ٹوٹ پڑیں بلا زنا ان لوگوں کے اوپر یتلونا جو پڑھ کر سناتے ہیں انہیں علیہم آیاتنا ان کے سامنے ہماری آیات۔ قل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افانبئکم کیا میں تمہیں بتاؤں بشر من ذالکم اس سے بھی بری چیز النار وہ ہوگی آگ وعدہ اللہ الذین کافروا اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا اس آگ کا وبئس المصیر جو بہت ہی بری ہے واپسی کی جگہ یا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے چہروں پر ایسی ناپسندیدگی کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس لیے کہ ان میں زیادہ تر توحید اور اس کے دلائل کا بیان ہوتا ہے اور اپنے مزعومہ معبودوں کے لیے جو حمیت ان کے اندر ہے وہ اسے گوارا نہیں کرتی۔ یا ایھا الناس اے لوگو ضرب مثل بیان کی جاتی ہے تمہارے سامنے ایک مثال فاستمعوا لہ تم اسے غور سے سنو ان الذین تدعون وہ بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر لن یخلقوا ذبابا وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ولا اجتمعوا لہ چاہے وہ اس کے لیے سارے جمع ہو جائیں وَإِن یسلبھم الذباب شیئا اور اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے ان سے لا یستنقذوہ منہ تو یہ اسے چھڑوا بھی نہیں سکتے ضعف الطالب والمطلوب طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ کا قدر انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ قوی و عزیز بے شک اللہ زبردست قوت والا ہے۔ لوگو تم اپنے ان معبودوں کی حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک مثال بیان کی جاتی ہے سو اس کو غور سے سنو۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا تم جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ وہ اس کے لیے سب مل کر کوشش کریں اور اگر وہ مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے چاہنے والے بھی بودے اور جن کو چاہتے ہیں وہ بھی بالکل بودے۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے بے شک اللہ قوی ہے اور وہ سب پر غالب ہے بے شک۔ یعنی طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، یعنی اس میں یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ معبود تو اس کو بنایا جاتا ہے جو انسان کے ضعف اور ناتوانی کا دعویٰ کر سکے، لیکن یہ تو ایسے نادان ہیں کہ جن کو معبود بنائے ہوئے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ عاجز اور بے بس ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، یعنی انہوں نے خدا کو مانا ہے مگر اس کی عظمت قدرت کے صحیح شعور کے ساتھ نہیں مانا، ورنہ ایسے مضحکہ خیز عقیدے نہ ایجاد کرتے، اس لیے کہ اس طرح کے تمام عقیدے در حقیقت خدائی کے کم تر اندازے پر مبنی عقیدے ہیں۔ یعنی اللہ کی قدر کا ان شناس ہو جاتی تو یہ ایسے معبود ایسے بے ضرر بے زور اور ایسے پتھر کی مورتیاں اور ایسے مزارات یہ تعمیر نہ کرتے چونکہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی۔ اللہ کی قدر اللہ فرماتے ہیں پوچھو اللہ کے بارے میں کسی قدر شناس سے جاننے والے سے۔ اب یہ کیا ہے انہوں نے اس لیے یہ سارے شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کی حقیقت اللہ کی معرفت اللہ کی صحیح شناسی ہی انہوں نے حاصل نہیں کی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ ہی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے بھی۔ یہ اسی ناقدری کا نتیجہ ہے کہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام بر چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی اس سے وہ خدائی میں شریک کیوں ہو جائیں گے یہ فرشتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ خود سمیع اور بصیر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ ہی چنتا ہے انسانوں اور فرشتوں میں سے اپنے پیغام پہنچانے والے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو رسالت کا منصب ضرور دیا گیا لیکن اس لیے نہیں کہ خدا کسی بھی لحاظ سے ان کا محتاج ہے، وہ کائنات کا پروردگار ہے اور اس کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو ان فرشتوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور تمام کاموں کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی کہ کیا ہے استاد امام لکھتے ہیں اس وجہ سے نہ وہ خدا کے علم میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں یہ فرشتے، نہ ان کا کوئی قول اور فعل خدا کی نگرانی سے بالاتر ہو سکتا ہے، نہ وہ کسی کے باب میں خدا سے یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں کہ ان کو اس کے بارے میں علم ہے، خدا کو نہیں ہے۔ سارے امور خدا ہی کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، نہ ان فرشتوں کے آگے پیش ہوتے ہیں اور نہ پیش ہوں گے۔
خود ان فرشتوں کو جو امور تفویض ہوتے ہیں ان کی رپورٹ بھی خدا کے حضور ہی ان کو پیش کرنی ہوتی ہے۔ تدبر قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والے لوگو، ان لوگوں کا عہد تو تمام ہوا، یعنی ان قریش کا عہد تمام ہوا، اب تمہارا دور شروع ہو رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ اے ایمان والے لوگو، نرکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدے کرو، وعبدوا، اور بندگی کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، وافعلوا الخیر، اور تم نیکیاں کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی اب کیا کرنا ہے؟ تم لوگ رکوع اور سجود کرو، اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، یعنی کہ گھٹنوں پر جھک جاؤ اور اپنے سر سجدے میں ڈال دو کہ خدا کی عظمت اور جلالت کے اعتراف کی اس سے بڑھ کر کوئی صورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ انسان اگر پورے شعور کے ساتھ رکوع اور سجود کرے اور اس پر مداومت رکھے، وہ کبھی بھی استکبار یعنی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا اور ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ کوئی حق آئے تو بغیر کسی تردد کے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اصل میں عبادت کا لفظ آیا ہے اور یہ جامع مفہوم ہے۔ رکوع اور سجود کی ہدایت کے بعد ظاہر ہے کہ یہ خاص کے بعد عام کا ذکر ہے۔ چنانچہ مدعا یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں خدا ہی کی بندگی اور اس کی اطاعت اختیار کرو، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور نیکیاں کرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ مزید عام ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس سے ان نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے جن کا درجہ اگرچہ فرائض اور امر کا نہیں ہے، یعنی حکم نہیں دیا گیا، لیکن وہ فضائل اور مکارم میں داخل ہیں اور زندگی کے سنوارنے میں ان کا بڑا دخل ہے۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق کا جہاد ہی، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، ہو وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور مزید یہ کہ اپنے منصب کی ذمہ داریوں کے لیے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور جو شریعت تمہیں حاصل عطا فرمائی ہے اس میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ اس ہدایت، اس منصب کے حوالے سے کی گئی ہے جس کے لیے انتخاب کا ذکر آگے ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتمام حجت کے درجے میں خدا کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کرو اور اس میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ نیز اس راہ میں اگر کوئی مزاحمت پیش آئے تو اس کو دور کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ، جسم و جان، مال و دولت کی ساری قوتیں اللہ کے لیے صرف کر دو۔ ہو وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی اسی طرح منتخب کر لیا ہے جس طرح بنی آدم میں سے وہ بعض ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل بھی اسی طرح منتخب کیے گئے تھے، لیکن اپنی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے خدا کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر لعنت کر دی گئی۔ اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اس لیے فرمایا کہ اس کے احکام میں وہ سختی نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی شریعت میں تھی۔ اس تخفیف کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل براہ راست خدا کی حکومت میں رہے، ان کے اندر مسلسل رسول و نبی آتے رہے، مگر بنی اسماعیل کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ان کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے ارباب حل و عقد، یعنی وہ افراد جو علم اور امانت اور تجربے جیسی صفات سے متصف ہوتے ہیں، یعنی کہ حکومت کے نمائندے، ان کی قیادت میں یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا، ہوا سماکم من المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس میں بھی، لیکون الرسول، تاکہ ہو جائیں یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شہیداً گواہ، علیکم تم پر، وتکونوا، اور تم ہو جاؤ صحابہ کی جماعت، شہداء علی الناس، لوگوں پر گواہ، فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو تھام لو، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، دوست ہے، فنعم المولا، بس کیا ہی خوب یہ مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت تمہارے لیے پسند فرمائی، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلم ہے،
اس لیے چن لیا کہ رسول تم پر اس دین کی گواہی دے اور دنیا کے سب لوگوں پر تم اس کی گواہی دینے والے بنو۔ سو نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ سو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ ملت ابیکم یعنی تمہارے ابا کا طریقہ، باپ کا طریقہ، یعنی اصل اسلام میں یہودیت یا نصرانیت کی کوئی آمیزش نہیں، وہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ ہم نے اسی کو تجدید اصلاح اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ تمہارا دین اور تمہاری شریعت بنا دیا ہے۔ باپ کی حیثیت سے ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ بنی اسماعیل کی تشویق کے لیے ہے۔ یہ تمہارے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، تمہارے باپ کا دین ہے، اور باپ کے دین سے زیادہ اولاد کو اور کون سا دین اور کون سی ملت مطلوب محبوب ہو سکتی ہے۔ نیز یہ حقیقت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ اصلاً اس ذمہ داری کے لیے بنو اسماعیل کو چنا گیا۔ دوسرے سب لوگ جب ان کی دعوت قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو طبعاً اس میں شریک ہو جاتے ہیں، یعنی ہم لوگ بھی اس میں شریک ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر بنو اسماعیل کو درمیان کی امت وسط قرار دیا، جس کے ایک طرف خدا اور اس کا رسول اور دوسری طرف ناس یعنی انسانیت ہے، یعنی دنیا کی سب اقوام، اور فرمایا کہ جو شہادت رسول تم دی ہے رسول نے، اب وہی شہادت باقی دنیا پر تمہیں دینا ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں اسی کو آل ابراہیم کے اصطفیٰ یعنی چن لیا سے تعبیر کیا ہے۔ بنی اسرائیل یہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے تو ان کی دعوت کا مرکز بیت المقدس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کی یہ حیثیت ختم ہو گئی اور ان کی امانت بھی بنو اسماعیل کے سپرد کر دی گئی۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے دعوت حق کا مرکز اب وہی قدیم گھر ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ام القریٰ مکہ میں تعمیر کیا تھا، اور جسے بیت اللہ، البیت العتیق اور مسجد الحرام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اوپر یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو سورہ بقرہ میں اس طرح نقل ہوئی، ربنا وجعلنا امۃ مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور تاکہ تم تمام انسانیت پر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اوپر جس انتخاب کا ذکر تھا یہ اس کی وضاحت کر دی کہ وہ دین حق کی شہادت کے لیے کیا گیا۔ یہ شہادت محض دعوت تبلیغ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ خدا کی دنونیت کا ظہور ہے، جس کے تحت اگر حق پر قائم ہوں اور اسے بے کم و کاست پوری قطعیت کے ساتھ دنیا کے سب قوموں تک پہنچاتے رہیں تو ان کے نام ماننے کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان قوموں پر انہیں غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور اس سے انحراف کریں تو انہی کے ذریعے سے ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا وجود ان حقائق کی گواہی بن جاتا ہے جو یہ زبان اور قلم سے پیش کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی بجائے شہادت کا لفظ اسی رعایت سے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت اتمام حجت ہے جو اگر ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عالمی سطح پر اس اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی انتظام فرمایا ہے، یعنی اس نے جو ہدایت تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو اور اس کی مدد اور نصرت پر ہر حال میں بھروسہ کرو۔ یہ وہی بات ہے جو دوسری جگہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔